اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ العصر جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی اہمیت اور افادیت اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ کر کر صرف ایک یہ آیت نازل کر دیتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ مکی سورہ ہے اور حالانکہ بعض مفسرین نے اسے مدنی بھی کہا ہے، لیکن اس کے مضمون پر جب غور کرتے ہیں تو صاف صاف اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اور وہ بھی بالکل مکہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ یہ مختصر ہے مگر جامع الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی ہے۔ اس میں اتنا بڑا مواد ہے، اتنی ہدایات مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی کتاب بھی ناکافی ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ابھی میں نے آپ کو بتایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ پورا قرآن نازل نہ کر صرف ایک یہ سورہ نازل کر دیتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اور اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا آپس میں جو معاملہ تھا کہ جب وہ ملتے تھے، آپس میں ملاقات کرتے تھے، تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ العصر نہ سنا دیتے ہیں۔ اس میں کہا والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ یاد دہانی کرانے کے لیے کہتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانے کی قسم۔ اس سے مراد جو گزر چکا ہے وہ زمانہ بھی ہے، اور جو چل رہا ہے وہ زمانہ بھی ہے، اور آنے والے زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، جو مخاطب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سامنے اسلام کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کی اذیتیں برداشت کر رہے تھے، لوگ آپ کو کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی جن لوگوں نے ستانے میں، ہر ہتھ کنڈا پروپیگنڈا ان لوگوں نے استعمال کیا تھا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر بھی برسائے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو لالچ دیا گیا۔ حالانکہ جب وہ کسی بھی چال میں کامیاب نہ ہوئے، پھر انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کی، آپ کو ستانا شروع کر دیا، آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ ایسے حالات میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا زمانے کی قسم، یعنی کہ ذرا اپنے پیچھے کے زمانوں میں ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں آپ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرایا، جن لوگوں نے پیغمبروں کی دعوت سے انکار کیا، جن لوگوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، جن لوگوں نے نبیوں کو مارا، ان کی دعوت کو بالائے طاق رکھ دیا، ان کا کیا حشر ہوا۔ آپ ذرا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ برباد کر دیا۔ قوم سمود کو دیکھیے، قوم عاد کو دیکھیے، قوم لوط کو دیکھیے، یہ ساری عبرتناک قومیں ہیں جن سے سبق لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں قسم کھائی ہے کہ ذرا زمانے کی قسم، ذرا ان زمانوں پر بھی تو غور کرو۔ انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ زمانے کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، لیکن اس نقصان سے بچنے کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بتایا ہے۔ اس سے بچ کون سکتا ہے، اور اس سے بچے ہوئے کون ہیں، اور کیسے بچا جا سکتا ہے،
یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کر دی ہے کہ زمانے کی قسم ہر انسان گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے، صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کی شریعت پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، آخرت کے دن حساب کتاب کے دیے جانے پر، ان ساری چیزوں پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بس نہیں کیا ہے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے تگ و دو کرنا پڑے گی، اسٹرگل کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی۔ دنیا کے ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے آدمی کو اتنی بڑی ایفرٹ پٹ کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ دنیا کا فائدہ ملتا ہے۔ لیکن اللہ کی رضامندی کوئی ایسے ہی حاصل ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے بھی محنت اور مشقت کی ضرورت ہے، محنت کرنا پڑے گی۔ فرمایا سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ وہ ایمان بے معنی ہو جاتا ہے۔ ایسے تو ہر شخص کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، مرنے کے بعد کے دن پر ایمان لایا، لیکن عمل سے بالکل کورا ہے، کام خالی ہے، تو ایسا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے اور بے معنی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، سب بکواس۔ اس کے بعد ہمیں نیک اعمال اور صالح اعمال کرنا پڑیں گے۔ نیک اور صالح اعمال کیا ہے؟ اللہ کی بندگی وجہ لانا ہے۔ سب سے پہلے نماز قائم کرنا پڑے گی، ہمیں رمضان کے روزے رکھنا ہوں گے، زکوٰۃ جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا پڑے گی، استطاعت رکھتے ہوئے حج بھی کرنا پڑے گا، اور خدمت خلق بھی کرنا پڑے گی، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جدوجہد بھی کرنا پڑے گی، اسٹرگل بھی کرنا پڑے گا، اقامت دین کے لیے محنت اور مشقت کرنا پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے صالح ہے، عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ کرنا پڑے گی۔ اور آگے فرمایا وتواصوا بالحق، یعنی کہ یہ جو نیک اور صالح اعمال صرف خود اکیلے نہیں کرنا ہے، صرف انڈیویجلی طور پر نہیں کرنا ہے، اس کو ہمیں دنیا کو بھی بتانا ہے۔ جو حق ہمارے پاس آ گیا قرآن مجید کی شکل میں، جس حق کے ہم دائی ہیں، جس حق کو ہم ماننے والے ہیں، جس حق کے لیے ہم محنت اور مشقت کر رہے ہیں، جس کو ڈھونڈنے کے لیے، جس کو پانے کے لیے ہم نے ہر ممکن کوشش کی، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس پیغام کو، اس حق کو دنیا کے سامنے لے کر اٹھ جائیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، قرآن کی دعوت کو لے کے اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ، قرآن کو اپنا امام بناؤ اور پوری دنیا کے امام بن جاؤ۔ یہ کام کرنا ہوگا، یقیناً کرنا ہوگا، ورنہ کوئی بھی ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال صالح کسی کام کے نہیں ہے، بیکار ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ فلاں بستی کو الٹ دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، وہاں تو تیرا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس نے پلک جھپکتے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس کم وقت سے شروع کر اور سب سے پہلے اسی کو پلٹ، کیونکہ وہ خود تو نیک اعمال کرتا رہا، لیکن کبھی اس کی غیرت اس بات کے لیے نہیں جاگی کہ میں جس دین کے لیے، جو حق میرے پاس آ گیا ہے، وہ میں دوسروں کو بھی بتاؤں۔ اس لیے حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آ گیا ہے، اس کے لیے بھی ہم کو محنت کرنا چاہیے، اس کو بھی ہم لوگوں تک پھیلانا چاہیے، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا تو حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کام کرنے کا ہے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بتا دی، بلکہ فرض منصبی ہے انسان کا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اقامت کے لیے جدوجہد کرے۔ تو یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے، اب اس حق کو لے کر اٹھ جانا ہے، گھر میں لے کر نہیں بیٹھنا ہے، اب اس کو عام کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنا ہے، یعنی کہ جس راہ پر ہم چل رہے ہیں، اللہ کے دین کے راستے میں جب ہم جدوجہد کرتے ہیں، اقامت دین کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، تو یقیناً ضرور پریشانیاں آتی ہیں، تکالیفیں آتی ہیں۔ یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، جب انبیاء نے اسلام پھیلایا ہے، انبیاء کے سامنے مصیبتیں پریشانی آئی ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک اس سے خالی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا قربانیاں دینا پڑی. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کے چہرے مبارک میں تیر گھس گیا, جس کو نکالنے میں ایک صحابی کے دانت ٹوٹ گئے مگر وہ تیر نہیں نکلا. وہ جیسے تیسے نکالا ہے, خون کا جو فوارہ چھوٹا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے ہیں. صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, سینکڑوں صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, تب کہیں جا کر یہ دین مکمل ہوا اور دین پھیلا ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اسلام کے لیے کام کرو اور تمہارے سامنے مشکل نہ آئے. تو ایسے مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے قرآن نے کہا پھر تمہیں صبر کرنا ہوگا. صبر کے معنی یہ ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کو کرتے رہو, اس کے مقابلے میں جو تمہیں پریشانیاں آ رہی ہیں اس کے نتیجے میں اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہو, لیکن کام کو نہیں روکنا ہے, کام کو جاری رکھنا ہے. تو یہ چند آیات تھیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کی, اس کا ترجمہ پیش کیا, اس پر مختصر تفسیر کی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور